کامن مسٹیک ان تجوید القرآن، قرآن پاک پڑھتے ہوئے کامن مسٹیک میں ایک مسٹیک جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ عربک ایکسنٹ میں 2 لیٹر ایک جیسے ہیں، مطلب وہ لیٹر کی شیپ ایک جیسی نہیں ہے لیکن ان کی آواز، ان کی ساؤنڈ جو ہے وہ تھوڑی سی میچ ہوتی ہے۔ جیسے اب دیکھا جائے تو 2 لیٹر ہیں، ایک ہا ہے اور ایک ہا ہے، تو جو ہا ہے جس سے ہم بولتے ہیں کہ یہ ہا حکا ہے، اور دوسری ہے سے جو ہے اس کو مطلب ہے تو نہیں کہنا چاہیے، ہا بولیں تو اس سے ہاتھی بنتا ہے۔ تو دیکھا جائے تو انگلش ایکسنٹ میں صرف چاہے وہ باریک ہا ہے یا پھر ہیوی ہا ہے تو اس کے لیے ایچ یوز ہوتا ہے۔ تو جتنی بھی قرآن کے علاوہ جتنی بھی لینگویج ہیں کہیں بھی ان لیٹرز کا فرق نہیں کیا گیا۔ اب یہ دیکھیں کہ آپ جب اردو بول رہے ہیں تو آپ جو ہے چاہے وہ آپ اس ہے کے اندر ہاتھی بول دیں یا پھر آپ دوسری ہا یوز کرتے ہوئے حرم شریف بول دیں تو آپ کو کوئی نہیں کہے گا کہ آپ نے غلط بولا ہے، چونکہ اس میں کوئی اتنا کلیئر فرق نہیں ہے۔ لیکن جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو وہاں پہ آپ کو یہ فرق کرنا پڑے گا، اور ہم اسی لیے نہیں کر پا رہے کہ جو ہماری گھریلو زبان ہے، جو ہماری قومی زبان ہے، جو ہماری روایتی زبان ہے، یا پھر ہمیں جو دنیاوی اسٹڈی، دنیاوی ڈگریز اور دنیاوی انسٹیٹیوٹ میں جو ہمیں لینگویجز مل رہی ہیں ان کے اندر بھی یہ فرق نہیں کیا جا رہا، اور یہی واضح فرق ہے قرآن پاک کی لینگویج میں اور دنیاوی لینگویج میں، اور جہاں پہ ہمیں یہ ہرڈلز آتی ہیں، جہاں پہ ہم یہ نہیں کر پا رہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ قرآن پاک میں آپ کو جا کے فرق کرنا پڑے گا، اور جب ہم فرق کریں گے تو ظاہری بات ہے اس کے لیے پھر معجدین نے ایک بہترین راستہ یہ دیا کہ آپ کو جہاں سے وہ لفظ نکلیں گے، جہاں سے ان کی ساؤنڈز ادا ہوں گی، انہوں نے آپ کو وہاں کا جس کو ہم مخرج بولتے ہیں، جہاں سے وہ آواز نکل رہی ہے، وہ آپ کو بتا دیا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم ہا اور ہا کی بات کریں تو یہ دونوں لیٹر ہمارے گلے سے آ رہے ہیں۔ اب کامن دیکھا جائے تو یہ کہیں گے کہ جی یہ گلے سے نکل رہے ہیں، لیکن نہیں، یہ گلے کے بھی آگے 3 پارٹس ہیں۔ جو ہا ہے یہ آپ کے جو گلے کا سینٹر پارٹ ہے نا وہاں سے نکلے گا، جو ہا ہے وہ جو بالکل جہاں پہ آپ کی گردن ختم ہو رہی ہے، سینے کے قریب والا حلق ہے وہاں سے نکل رہی ہے۔ اور جب آپ یہ پارٹیشن کریں گے پھر آپ کو خود بھی تھوڑا سا غور کرنا ہوگا، آپ مختلف لفظ بول کے دیکھیے گا کہ میری یہ ہا کہاں سے آ رہی ہے، اور یہ مسئلہ خاص کر اردو زبان کے اندر بہت ہے کہ وہاں پہ جو حلق کے درمیان سے ہا نکلنی ہے اس کا کوئی بھی خیال نہیں کرتا، وہ حرم کو بھی حرم ہی بولیں گے۔ تو جیسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں فلاں چیز حرام ہے تو اس میں حرام کوئی نہیں کہتا، حرام حرام بول رہے ہوتے ہیں، اور جب قرآن پاک میں آ کے کہتے ہیں کہ یہ آپ کی ہا ٹھیک نہیں ہے تو پھر وہاں پہ پرابلم ہو جاتی ہے، پھر ہمیں مشکل لگتا ہے، پھر ہم کوشش کرتے ہیں، پھر وہ نکلتا نہیں ہے، اور پھر آخر میں یہی کہہ پاتے ہیں کہ جی عمر ہو گئی ہے اب یہ نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ ہم نے دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھی وہ ساؤنڈز خراب ہیں۔ تو کبھی بھی اپنی لائف کے جس مرضی پارٹ میں ہے، چاہے آپ ایجڈ ہیں یا سینٹر پارٹ گزرا ہے، 40 میں ہے، 50 میں ہے، 60 میں ہے، یہ مت کہیے گا کہ قرآن کا لائف کے ساتھ کچھ کنڈکٹ ہے کہ شاید اس کو جوان بہت اچھا پڑھ سکتے ہیں اور اس کو بوڑھا نہیں پڑھ سکتے، یہ کنسیپٹ نہ رکھیے گا۔ یہ قرآن سب کے لیے ایکول ہے، آپ کو کسی بھی عمر میں یہ عطا کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عمر کی حدود و قیود نہیں رکھی۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ ہا اور ہا میں فرق کریں گے، اور یہ جو ہا کی پریکٹس ایسی ہے جیسے آپ کسی کھلی ہوا میں نکلتے ہیں یا صبح صبح کی واک کرتے ہیں تو آپ اگر اپنا منہ کھولیں گے اور لمبی سانس کھینچ کے لیں گے تو آپ کے گلے سے آواز آئے گی جیسے اگر آپ اس قسم کی ساؤنڈ دیکھیں گے، خود پریکٹس کریں گے، اور یقین جانیے یہ اتنی خوبصورت آواز ہے کہ یہ خود بھی مزہ آتا ہے۔ اور بالخصوص جن کو سانس کی پرابلم ہے، اگر آپ یہ ورزش کریں قرآن کے لیے تو ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت بھی بحال ہو جائے۔ تو یہ قرآن پاک کا حسن ہے، ہا
اور ہاں میں فرق کیسے کرنا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی دیکھیے گا، ایک اور بڑی اس میں کامن چیز آ رہی ہے، جب آپ ہاں کریں گے یعنی آپ درمیانی حلق والی آواز نکالیں گے تو آپ سانس کو باہر نکالیں گے، اور اگر آپ ہاں کر رہے ہیں تو سانس کو اندر کھینچیں گے۔ یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، ذرا اس کے مخرج پہ نوٹ کیجئے گا۔ ایک ہاں میں سانس باہر کھینچنی ہے اور دوسرے ہاں میں آپ نے سانس اندر کھینچنی ہے، تو وہ یہی سلسلہ ہے۔ کیا ہوتا ہے ہم غور نہیں کرتے، دن رات ہمارے سانس اندر آتے ہیں باہر جاتے ہیں، جن سانسوں کے سہارے ہم جی رہے ہیں۔ بس ہمارا کام ہے افلا یتدبرون القرآن، کہ ہم غور کریں کہ قرآن کی ساؤنڈ کہاں سے آ رہی ہے۔ اس دنیا میں اللہ کا کلام گنگنانے والا انسان ہی تو ہے، فرشتے آ کے نہیں پڑھیں گے، اب نبی بھی نہیں آئیں گے، صرف انسان ہی ہے جو اللہ کے کلام کو گنگنائے گا۔ اور اس گنگنانے کا مزہ تب ہے کہ جب ہم ساؤنڈ آف گاڈ کا اتنا خیال کریں کہ ہمیں قرآن ویسا آ جائے جو اللہ کو پسند آ جائے۔